بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات رب جل جلالہ تمام دوستوں کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دوستان محترم، فیصل آباد کی سرزمین سے تعلق رکھنے والی عالم اسلام کی عظیم شخصیت، عظیم باپ کا عظیم بیٹا، جماعت اہل سنت کے بہت بڑے عالم، امام المناظرین پروفیسر علامہ سعید احمد اسد رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ دوستو، یہ وہ شخصیت ہے جنہیں اپنے تو اپنے پرائے بھی جن کے علم پہ ناز کرتے تھے، ہمیشہ ہر میدان کے اندر اپنے علم کا لوہا منوایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پرچم کو بلند کیا۔ اللہ رب العزت کے دین کی سر بلندی کا ذریعہ بنے۔ رب کائنات رب جل جلالہ نے قبلہ امام المناظرین رحمت اللہ علیہ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا۔ آخر موت ہے، موت سے کوئی نہیں بچا، کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی جو بھی ہے، جو اس دنیا کے اندر آیا اس نے جانا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ ہے۔ مگر یاد رکھنا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جب جاتے ہیں تو منظر کچھ یوں ہوتا ہے، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے زمانے کو ویران کر گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے بہت بڑے عالم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر گئے۔ جانا ہے، سب نے جانا ہے، مگر ایسے پائے کہ عالم صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار قبلہ علامہ سعید احمد اسد رحمت اللہ علیہ کی آگے والی منزلوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ باپ بھی بڑا عظیم، بیٹا بھی بڑا عظیم، یہ خاندان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پیغام کو پورے زمانے میں اس خاندان نے پھیلایا، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آنے والے نسلوں کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو جس طرح اس نسل کے بڑوں نے مصطفیٰ کے دین کے پرچم کو بلند کیا، اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہر فرد ایسے ہی اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میرے اور آپ کے لجپال کریم نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت کے پیغام کو عام کرے گا۔ دوستو، علامہ سعید احمد اسد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ بات یاد رکھنا، لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت پہ قربان جائیں۔ ہر ایک کے ساتھ محبت کی ہے، مگر جو دین کے علماء، دین کے طلباء کے ساتھ محبت، کیونکہ یہ دین کے طلباء، دین کے عالم، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حالانکہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم علماء کا محتاج نہیں، مگر اس کے باوجود پھر بھی چونکہ ایک ذریعہ بنتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیغام کو عام کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اس بنیاد پر کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، ایک عالم کی موت ایسے ہے جیسے سارے جہان کی موت ہے۔ اس لیے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے عالم اسلام کے لیے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرب قیامت، قیامت کے قریب اللہ رب العزت دین اٹھا لے گا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم،
دین مطلب علم اٹھا لے گا. اب علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ علم اٹھانے کی وجہ میرے اور آپ کے لجپال کریم نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے علم سے مراد ہے علماء، یعنی علماء کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یعنی موت کی صورت کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کرتے رہیں گے. دیکھیں زمانے بھر کے اندر بڑے بڑے عالم آئے، بڑے بڑے دین کے کام کرنے والے آئے، لیکن دیکھا جائے تو اکاڑا شہر کے اندر جو دین کا کام قبلہ شیخ القرآن غلامی علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اس کے بعد شیخ الحدیث مفتی احمد یار خان رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کیا. ایسے یعنی آنے والے دنوں کے اندر عالم تو بہت آئیں گے، مگر ان کے پائے کا عالم ایسے فیصل آباد کی سرزمین، ان کے والد گرامی علامہ سعید احمد اسد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد گرامی ان کا تقویٰ پرہیزگاری علم، آگے بچوں کی تربیت. ایسے اگر لاہور کی طرف دیکھا جائے تو امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے بصیر پور، یہ یعنی پوری دنیا کے اندر، پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر یہ بڑے بڑے ایسے جو عالم ہیں جو صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں، جن پہ علم بھی ناز کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں دین مصطفیٰ کے اندر بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں دین مصطفیٰ کے اندر. دین کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندے کی دنیا کو بھی سنور دیتا ہے اور آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے. دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی. اس لیے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہماری نظروں کے سامنے لوگ دنیا کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دور کے اندر بھی اپنے بچوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تعلیم کے لیے اللہ رسول کی بارگاہ میں وقف کر دیتے ہیں. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، اپنے بچوں کو عالم دین بنائے. اللہ کی عزت کی قسم ہے عالم دین کی بڑی برکتیں ہیں. میرے اور آپ کے لجپال کریم نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا جس نے میری امت کے عالم کو دیکھا ایسے ہے اس نے میں محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اور روایت کے مطابق کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا جس نے میری امت کے عالم کے ساتھ مصافحہ کیا ایسے ہے اس نے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا. اس لیے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو حضور کے دین کا عالم بناؤ، خود بھی مصطفیٰ کے دین کے ساتھ محبت کرے، اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ محبت کرنے کی تبلیغ کرو. اور علامہ سعید احمد اسد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ جو محبت، جو پیار، جو الفت، جو عقیدت تھی وہ سارا زمانہ جانتا ہے. تو اگر یوں کہا جائے کہ یار یار کو ملنے کے لیے چلا گیا تو غلط نہیں ہوگا. یار یار کی ملاقات کے لیے چلا گیا تو دوستو سبھی نے جانا ہے، مگر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی تو ان کی جو ہے وہ جانے کے زخم جو ہے وہ ابھی تازہ ہیں. اور یہ آج ہم نے یہ دن بھی دیکھا، اور بھی ان لمحات کے اندر علامہ تابش قصوری صاحب، منشا تابش قصوری صاحب، اس کے علاوہ اور کتنے علماء جو ہیں، اگر میں نام لوں تو ان دنوں کے اندر یعنی 2019 سے لے کے یہ 2023 کے یہ کتنے نامور شخصیات جو ہے وہ ان دنوں کے اندر یہ چند سالوں کے اندر ایک کے بعد دیگر کئی علماء جو ہے وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے. سب نے جانا ہے، مگر دوستو اللہ رسول کے ساتھ محبت کر کے زندگی یارو کتنی ہے، کتنی زندگی ہے. چھلانگ لگاؤ کوئی 100 سال جی لے گا، وہ کوئی 120 سال جی لے گا. اب ویسے اب اتنی ایج ہے نہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی 100 سال بھی جی لے
تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹھ کر محاسبہ کرنا چاہیے، یار اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے مجھے 100 سال زندگی دی، میں نے 100 سال زندگی کے اندر یا 50 سال یا 30 سال یا 70 سال یا 80 سال بچوں کے لیے بہت کچھ کیا، گھر والوں کے لیے بہت کچھ کیا، رشتہ داروں کے لیے بہت کچھ کیا، علاقے والوں کے لیے بہت کچھ کیا، ہر میں نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کے لیے بھی کچھ کیا ہے یا ایسے ہی جناب دنیا والوں کے لیے سب کچھ کر کے جا رہا ہوں؟ انسانیت کی خدمت عین عبادت ہے، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں، مگر یارو انسانیت کی خدمت کے درد کو نہ لے کے پھرو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا درد بھی دل میں رکھو، انسانیت کی بھی خدمت کرو، ساتھ ساتھ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ بھی محبت کرو۔ دیکھو میں نے اس سال، اس مہینے، آج کے دن، اس ہفتے میں 25 سال میں، 50 سال میں، 60 سال میں نے کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ صرف فقط مصطفیٰ کے دین کے لیے وقف کیے ہیں۔ اور آج جس ہستی پر میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ وہ شخصیت ہے، نہ بیماری کو دیکھا ہے، نہ بارش کو دیکھا ہے، نہ اندھیری کو دیکھا ہے، نہ صبح کو دیکھا ہے، نہ دوپہر کو دیکھا ہے، نہ شام کو دیکھا ہے، یعنی ساری زندگی علم دین پڑھتے، علم دین پڑھاتے، اور پوری دنیا کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو، پیغام کو عام کرنے کے لیے وقف کر دی۔ اس لیے میرے بھائی سب کچھ کریں، پر خدا را اپنی زندگی میں سے جس کے صدقے اللہ نے کائنات کی عزت عطا فرمائی ہے، اس مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کریں، مصطفیٰ کے دین کے لیے کوئی وقت نکالے، تاکہ قیامت کے روز یا قبر کے اندر جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لے کے آئے، ہم ہاتھ جوڑ کر کہیں یا رسول اللہ جتنا ہو سکتا تھا اپنی طاقت سے بڑھ کر آپ کے دین کے لیے خدمت کی ہے۔ ہم آخر کے اندر یہی دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات، رب جل جلالہ، قبلہ علامہ سعید احمد اسد رحمت اللہ علیہ، چونکہ بتقاضۂ بشریت دنیا کے اندر رہ کر اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقہ توسل سے رب کائنات درگزر فرمائے، اور ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے علامہ سعید احمد اسد رحمت اللہ علیہ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور پورے خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں اللہ رب العزت تمام رشتہ داروں کو، طلباء کو، محبت کرنے والوں کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔